چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خاروں کام اپنا اپنا۔ تو آپ لوگوں کا ایک الگ کام ہے، جو آپ کا من چاہے وہ کریں، ہمارا جو الگ ہے وہ ہم لوگ کریں گے۔ ہمارا کام ہے سنانا، اب آپ لوگوں کا کام ہے سننا، سنیں نہ سنیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ادب بتا رہا ہے، حضور کو پکارنے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس طریقے سے تم بلند آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے میرے نبی کو نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں بات کرنے لگیں اور بات کرتے کرتے کوئی کلمہ اگر بلند آواز سے نکل جائے اور ہمارے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں۔ صحیح صاحب قبلہ پہلے بتا رہے تھے، یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ ادب والی مجلسیں ہوتی ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا تھا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل جب لشکر لے کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا اور مسلمانوں کو جب جنگ کی دعوت دینے لگا تو اس نے ایک شخص، عمیر نامی شخص کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کا پتہ کر کے آؤ کہ یہ مسلمان ہیں کتنے۔ جب وہ آیا اس نے جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد جب واپس گیا اور جا کے ابو جہل کو بتانے لگا کہ وہ صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 سے کچھ اوپر نیچے ہیں۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو تکبر کے اندر کہنے لگا، لوگوں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کل کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے، کل کوئی لڑائی نہیں ہونی ہے، کل ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھیں گے اور حرم صحن میں لے جا کے، مکے کے صحن میں لے جا کے ان کا تماشا بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا مذہب لے کے آئے تھے اور آج لوگوں کے سامنے ان کا تماشا بن رہا ہے۔ ابو جہل نے جب تکبر والے وہ کلمے کہے اور کہا کہ کل جنگ نہیں ہونی ہے، ہم نے ان کی اونٹوں کی پشتوں پہ ان کو باندھنا ہے اور کعبے کے صحن میں لے جا کے ان کا مذاق اڑانا ہے۔ جب ابو جہل تکبر میں بات کرنے لگا، وہ عمیر جو صحابہ کرام کا منظر حضور کی بارگاہ میں دیکھ کے آیا تھا، عمیر جو ہے ابو جہل سے کہنے لگا، ابو جہل میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جہاں محمد الرسول اللہ کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ حضور لعاب دہن جب زمین پہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ دوسرے والے سے ہاتھ ٹچ کر کے اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے کل ان کو باندھنا ہے اونٹوں کی پشتوں پہ اور مکے میں لے جا کے ان کا مذاق بنانا ہے۔ میں تو تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، رات کے اندھیرے میں اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں لاد لائی ہیں اور وہ زخمی سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور ایک ایک کو جب تک ڈس نہیں جاتے وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب صحابہ صبح کے وقت جب نکل رہے تھے مدینے سے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے۔ یہ یہودی شروع سے مکار رہے ہیں اسلام کے، آج بھی دیکھیں تو فلسطینیوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آج وہ بیت المقدس پہ ناپاک قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی فلسطینی کو وہ شہید کر دے رہے ہیں۔ تو یہودی شروع سے مکار قوم رہی ہے، یہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح صبح جب حضور جو ہے نکلے، آگے آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں للکارا ہے، اسلام کو مٹانے کی جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے تم لوگ بڑے عجیب لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جنگ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہیں، تلواریں سے جو ہے جنگ لڑی جاتی ہے، گھوڑوں سے لڑی جاتی ہے، تم تو بغیر تیر و تلوار کے جو ہے جنگ کے لیے نکل پڑے ہو۔ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا،
جو ان کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ تھا، جو آج کہیں نہ کہیں ہمارا ختم ہو چکا ہے، جو ان کا ادب تھا، جو ان کا توکل علی اللہ تھا، حضور کی ذات پہ جو بھروسہ تھا، حفیظ جالندری نے اپنے شعر کے اندر اس کو پرویا ہے۔ حضور کالی کملی اپنے کندھے پہ ڈال کے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو نیزے بھی نہیں ہیں، جنگ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہے۔ حفیظ جالندری نے اس منظر کو اپنے شعر کے اندر پرویا ہے کہ حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تھے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ کہ ہم جو نکل پڑے ہیں وہ جو ہے حضور کے بھروسے پہ نکل پڑے ہیں۔ پھر قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں کہ وہ 313 جب کفار ہزار کے سامنے آتے ہیں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہوتی ہیں، روایتوں میں آتے ہیں کہ وہ مدینے سے نکلتے ہوئے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لیتے ہیں، اور جس بھی کافر پہ مارتے ہیں وہ تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات پہ، حضور کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں بھی جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا معمول یہ تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر مٹھی میں دانے لے کے پھینکے جائیں تو کوئی بھی دانہ زمین پہ نہ گرے، کسی نہ کسی کی جھولی میں جا کے گر جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا منظر تھا۔ یہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے۔